السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ یعنی سسٹرز ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 76 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 75 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے 77 کی، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 76 سے سٹارٹ کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ 2 آیہ مبارکہ کی تفسیر کی جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آج چھٹیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے کل لازمی روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحجہ کا، جس کے بارے میں خوشخبری ہے کہ 2 سال کے اللہ رب العزت گناہوں کا کفارہ یعنی کہ ادا ہو جائے گا، گزشتہ یعنی کہ گزرے ہوئے سال اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو آپ لوگوں نے یاد سے لازمی روزے رکھنے ہیں، بچوں کو بھی رکھوانے ہیں۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 77۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ٹرانسلیشن۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا اپنے الی الذین طرف ان لوگوں کی قیل لہم جن سے کہا گیا تھا کفو روک کر رکھو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال تو جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا اذا فریق منہم اس وقت ایک جماعت ان میں سے یخشون الناس لوگوں سے ڈرنے لگے کخشیۃ اللہ جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ وقالوا ربنا اور کہنے لگے اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال کیوں نہ لکھ دیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، لولا اخرتنا کیوں نہ ڈیل دی تو نے ہمیں الی اجل قریب ایک وقت مقررہ تک، قل متاع الدنیا قلیل آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم داغے برابر بھی۔ سوری یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی۔ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب کیوں لکھ دیا تو نے ہم پر جہاد کرنا۔ ادھر کیوں کہنا ہے، کیوں کے ساتھ نہ نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 76۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جیسا کہ ہم جہاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت آیہ مبارکہ 75 میں شکایت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی جہاد کرنا لازمی ہے۔ اب ادھر جہاد کی کچھ اہمیت کو واضح کرنے کے بعد جہاد کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اصل میں جہاد کون سا ہے اور مسلمانوں کو کس طرح جہاد کرنا چاہیے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان تو اے مسلمانوں تم لڑو شیطانوں کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔
یعنی کہ ہر جنگ و قتال کو جہاد نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو اللہ کے لیے لڑا جائے گا، اللہ کی راہ میں لڑا جائے گا، وہی حقیقی معنوں میں جہاد ہے، ورنہ ہر انسان ہی میدان جہاد میں کود کر جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اپنی شجاعت بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، تو کون سا فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، اصل میں وہ جہاد ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو شیطان کے دوست ہیں ان سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہونے والا ہے۔ شیطان چاہے جتنی مرضی چالیں چلیں، ان کے چیلے چانٹے جتنی مرضی تمہاری راہوں میں رکاوٹیں ڈالیں، لیکن ان کا جو مکر ہے، ان کی چالیں ہیں، وہ کمزور ہیں، اور حقیقی جو اسلام ہے وہی بلند ہو کر رہے گا۔ اور یاد رہے کہ دنیا پہ اگر مسلمانوں کو شکست بھی ہوتی نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں جو ان کے ہاں اللہ کے ہاں درجات ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس لحاظ سے شیطان ہمیشہ کمزور ہے، شیطان کے جو چیلے چانٹے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، وہ کمزور ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ وقتی نظر آتے ہیں کہ ان کی جمعیت بہت مضبوط ہے، لیکن وہ ایک وقت تک ہے، وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ حقیقت کی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور یاد رہے کہ شیطانی طاقتیں جب دیکھتی ہیں کہ شکست ہوتی نظر آ رہی ہے یا ان کو اپنا مفاد پورا ہوتا نظر نہیں آتا، تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ان کے برعکس مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ڈٹ کر لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، آخرت کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم میدان جنگ میں کود جاؤ تو شیطان کو کمزور کرنے کے لیے، طاغوت کو کمزور کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسلمان کو جہاد کرنا چاہیے، نہ کہ مالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر انسان خالص اللہ کے لیے لڑے گا تو اللہ رب العزت لازمی اس کو مال غنیمت سے بھی نوازیں گے۔ اب نیکسٹ مزید آیہ مبارکہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے جہاد کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ان کی جو کمزوری تھی اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور و فکر نہیں کیا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو؟ ابھی تمہاری جو کمزوری ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے، تو ابھی تم خود کو تیار کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب ابھی مسلمان مکہ میں تھے اور وہ بہت کمزور تھے اور کافر ان پر بہت بری طرح مسلط تھے، ان کو طرح طرح سے ستاتے، اذیتیں دیتے اور بہت ظلم و ستم ڈالتے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی تھی کہ ابھی تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی تم نے جہاد کے لیے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ ابھی خود کو ایمانی طاقت میں تیار کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھتے کہ صحابہ کرام پر اتنے سخت ظلم و ستم ڈائے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے کہ صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ فرماتے، اے اہل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ ان کے پورے گھرانے پہ، پورے خاندان پہ ایسا ظلم و ستم ڈایا جاتا تھا، اور اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بری طرح شہید کی گئیں اور ان کے شوہر کو بھی بہت بری طرح شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ملتے ہیں، تاریخ بری پڑی ہے ظلم و ستم سے۔ تو اس وقت ان کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ ابھی تم خود کو تیار کرو، ابھی تم جہاد کے لیے ہاتھ نہ کھولو۔ اور کافروں کے ظلم و ستم کا اور ڈٹائی سے ظلم کرنے کا یہ حال تھا کہ صرف غلام یا کمزور قسم کے مسلمان ہی ظلم کی چکی میں نہیں پس رہے تھے، بلکہ جو بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بہت مالدار مسلمان تھے وہ بھی ان کے ظلم سے بچ نہ سکے۔ اور انہی میں سرفرست سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دی جائے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔
اور ہمیں ان کو مزہ چکھا دیں۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب مشرک تھے اس وقت ہم عزت دار تھے اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جب سے ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درگزر کرنے کا حکم دیتے اور جنگ نہ کرنے کا کہتے کہ ابھی تم صبر کرو، ابھی صبر کرو، کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں اور جو اللہ رب العزت حکم کریں گے تو اس پہ پھر عمل کیا جائے گا۔ پھر جب ہجرت ہوئی، مسلمان مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب تم ان سے جہاد کرو، اب ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو مزہ چکھاؤ۔ تو اس وقت کچھ مسلمان جو کمزور تھے وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کرنا کیوں لکھ دیا، کیوں فرض کر دیا؟ ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ تو اللہ رب العزت اسی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ اور یاد رہے کہ ادھر بات منافقین کی نہیں ہو رہی بلکہ پکے سچے جو مسلمان تھے ان کی ہو رہی ہے۔ لیکن انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں انسان کی کمزوری جھلک جاتی ہے، اور بعض اوقات جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو مسائل ہوتے ہیں ان سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا حال تھا کہ جو کمزور مسلمان تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں کچھ تھوڑی اور مہلت دی جائے۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کی خاطر میدان جنگ میں نہیں کودنا چاہتے، حالانکہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ وہ انسان ویسے بھی تھوڑا سا دیکھے، غور و فکر کرے تو دنیا کے لیے انسان کتنی جد و جہد کرتا ہے اور کبھی ساری زندگی بھی لگا لیتا ہے جو کہ بہت تھوڑی ہے، اور بعض اوقات ساری زندگی بھی لگا دے تو کچھ ہاتھ میں حاصل نہیں ہوتا، انسان خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر حاصل ہو بھی جائے تو وہ وقتی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے۔ اس کے برعکس انسان اگر آخرت کے لیے تیاری کرے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو آخرت تو بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ میں تقوی کی شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ہر معاملہ اپنا اللہ سے ڈر ڈر کے کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آخرت میں کسی انسان پہ بھی داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان دیکھے کہ داغے کی کیا حیثیت ہے، اس کا کتنا وزن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے داغے کی مثال دی کہ اے انسانوں، تم پر اس وقت ذرہ برابر بھی کہیں کہا اور کہیں فرمایا کہ داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کہیں کھجور کی جو گٹھلی کے اندر شگاف ہے اس کے بارے میں مثال دی گئی کہ اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ آج کی لیسن ہمارا اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ کل آپ کی پہلی چھٹی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور دوبارہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے چھٹیاں اچھے سے گزارنی ہیں اور عید بھی اچھے سے گزارنی ہے، اور کل کا دن بھی بہت اچھے سے گزارنا ہے، کثرت سے عبادات کرنی ہے، اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں اور بخشش کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض عطا کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور جو مظلوم مسلمان ہیں کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے نجات دلائے، اور مجاہدین جہاں بھی کہیں دنیا پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، آمین۔ اور تکبیرات کی کثرت کرتے رہیں، یاد رہے کہ 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کی کثرت کرتے رہیں، تکبیرات کا ورد جاری رکھیں، کام کاج کے دوران بھی تکبیرات جاری رکھیں، اور عید بہت اچھے سے گزاریے گا۔ اور یہ بالکل بھی نہیں کہنا کہ عید کا دن تو بوریت سے گزرا ہے، اللہ رب العزت کے شعار میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو 2 خوشیاں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کی خوشیوں کو خوب اچھے سے گزاریے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور عید کے دن قربانی کا گوشت کھائیے گا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے گا، اور جو بچے نہیں کھاتے ان کو بھی اچھی طرح ترغیب دیں کہ عید کا دن بہت خوشی کا دن ہے، اور اسپیشلی جو گوشت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، تو اس کو لازمی کھائیں۔
بچوں کو پیار سے سمجھائیں، انشاءاللہ بچے سمجھ جائیں گے۔ اور عید پڑھنے جاتے وقت کچھ نہ کھا کے جانا سنت طریقہ ہے، جیسا کہ ہم نے عید الفطر میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کر جایا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیر جاتے اور گھر آ کر عید کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، وہ کھایا کرتے تھے۔ اور عید پڑھنے جائیے گا اور یاد رہے کہ مسنون جو طریقہ ہے وہ مسجد میں نہیں ہے بلکہ کھلے میدان میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد نبوی تھی، جس میں کہ ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے یا 1000 سے بھی اوپر۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو عید کی نماز ہم مسجد نبوی میں ادا کر لیتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میدان میں جا کر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کہ اگر بہت مجبوری ہے، کوئی ایسی صورت نہیں تو پھر اور بات ہے کہ مجبوری کی صورت میں اگر آپ مسجد میں عید کا اہتمام کریں۔ تو عید کے لیے جاتے وقت خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، اور ایسی جویلری استعمال نہیں کرنی کہ جس کی چھنکار ہو، اور ایسا جوتا استعمال نہیں کرنا کہ جس کی ٹک ٹک کی آواز آئے۔ اوپر سے تو آپ نے عبایا پہننا ہے، آپ نے مکمل خود کو باپردہ رکھا ہے، لیکن جوتا آپ نے ایسا پہننا ہے کہ جو ٹک ٹک کی آواز دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے۔ ان چیزوں سے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، اور ایسا میک اپ یوز نہیں کرنا کہ جس میں خوشبو ہو اور خوشبو پھیل رہی ہو۔ اور جب عید پڑھنے جائیں تو اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، شور و گل نہیں کرنا، اور عید کو بہت اچھے سے یعنی کہ خطبہ جب ہو رہا ہو اچھی طرح کان لگا کر سنیں، جو اہم مسائل ہیں اپنے لیے وہ نوٹ کریں، کاپی پینسل نہیں بلکہ اپنے دل میں نوٹ کریں۔ اور عید پڑھنے کے بعد جب ایک دوسرے سے ملیں تو دعا دیں۔ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ تقبل اللہ منی و منکم، یا تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول کرے، یا پھر منا اگر کہیں گے تو پھر ہم سب سے قبول کرے اور تمہاری طرف سے بھی قبول کرے۔ مزید عید کے مسائل کے بارے میں آپ مطالعہ کریں، اور جو اہم پوائنٹ ہیں وہ اپنے لیے اس میں سے حاصل کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔